بھی دیکھتے ہیں اکثر دل چاہتا ہے کہ یار گھر والوں کو بلاؤ، ایک گیدرنگ ہو جائے گی، ایک گپ شپ ہو جائے گی. آج جو ہے وہ ہائی وے پر کھانے کا دل چاہتا ہے تو چلو آؤ مل کر ہائی وے چلتے ہیں. آج 2 دریا پہ جانا ہے تو آؤ 2 دریا چلتے ہیں. تو ایک گیدرنگ اور گپ شپ اس کے لیے ہم جمع ہوتے ہیں. تو یہ کیا ہی اچھی بات ہے کہ جو مومن ہیں وہ آپس میں اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کے لیے جمع ہوں. تو یہ میں سب سے پہلے انہیں مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے اس محفل کا اہتمام کیا اور اس محفل کی وساطت سے ہم اور آپ یہاں پر جمع ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کر رہے ہیں. وہ ذکر مختلف قسموں میں ہوتا ہے، کبھی تلاوت کلام پاک کی صورت میں، کبھی اللہ کے رسول کی نعت کی صورت میں، اور کبھی وعظ کی صورت میں جس میں قرآن و حدیث بیان کیا جاتا ہے. ذکر کی اقسام مختلف ہیں لیکن مقصد ایک ہی ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں کہ جو زمین میں سیر کرتے ہیں اور وہ زمین میں ذکر کی محافل کو تلاش کرتے ہیں اور انہیں اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں. جب وہ آسمان دنیا پر چڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ یہ علم رکھنے کے باوجود ان سے سوال کرتا ہے کہ تم کہاں سے آئے؟ تو فرشتے فرماتے ہیں کہ اے اللہ ہم اس محفل سے آئے ہیں کہ جہاں پر تیرا ذکر ہو رہا تھا. تو اللہ فرماتا ہے اپنے فرشتوں سے کہ سن لو کہ بے شک میں نے ان سب کو بخش دیا. تو فرشتے یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ اس محفل میں تو ایک وہ شخص بھی تھا کہ جو بس وہاں سے گزر رہا تھا لیکن اس کا محفل میں بیٹھنے کا ارادہ نہیں تھا. اللہ فرماتا ہے کہ سن لو کہ میں نے اس سے بھی بخش دیا. تو اللہ کی رحمت ایسی ہے کہ جب کوئی شخص محفل میں آ کر بیٹھ جائے اور اخلاص کے ساتھ دل میں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کی نیت سے بیٹھے تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور بخشش و مغفرت عطا فرماتا ہے. میری آج کے بیان کا موضوع ہے کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے. آپ دیکھیں انسان یا تو انسان کی زندگی کا مقصد ہوتا ہے، وہ یہ سوچتا ہے کہ اسے کیا کرنا ہے، یا پھر مقصد خود بخود بن جاتا ہے اس کی اپنی زندگی کے اعتبار سے. آج آپ اس محفل میں آئے، کسی کا مقصد ہوگا یار عبدالسلام نے دعوت دی ہے بس جانا ضروری ہے ورنہ برا مان جائے گا. اس کا مقصد ہے اپنا PR بنانا. کسی کا مقصد ہے کہ یار بڑے دن سے ٹائٹ کوئی نیاز نہیں کھائی، کسی محفل کی نیاز کھائیں، ایک کا یہ مقصد ہے. کسی کا مقصد ہے نعت خوانی سننا. اسی طرح انسان زندگی میں بھی اپنے مختلف مقاصد بنا لیتا ہے. بعض لوگ جن کے پاس بہت مال و دولت ہو تو ان کا مقصد یہ بن جاتا ہے کہ وہ ہر نئے پروجیکٹ میں اپنا گھر یا پلاٹ بک کرواتے ہیں اور وہ تسلسل جاری رہتا ہے. ایک جگہ پراپرٹی خریدی اسے بیچا، نئی پراپرٹی خریدی اسے بیچا. ان کی زندگی کا مقصد اپنی زمین جائیداد بڑھانا ہوتا ہے، حالانکہ انہوں نے یہ سوچا نہیں ہے، اپنا یہ مقصد بنایا بھی نہیں ہے، لیکن اب جو ان کی زندگی گزرتی ہے تو یہی مقصد رہتا ہے یہاں تک کہ انہیں موت آ جاتی ہے. ایک غریب آدمی بعض اوقات اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں اپنا پیٹ پال لوں، میرے بچے بھوکے نہ سوئیں، میری بیٹیوں کی شادی ہو جائے، اور جب نکاح ہو جائے ساری بیٹیوں کا تو لوگ مبارکباد دیتے ہیں، وہ ریلیکس ہو جاتا ہے، اب اس کی زندگی کا مقصد پورا ہو گیا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک مقصد کا ذکر کیا جو کہ مشترک ہے، سب کے لیے ایک ہی ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے. چاہے کوئی امیر ہو، غریب ہو، پڑھا لکھا ہو، جاہل ہو، امریکہ میں بیٹھا ہو، پاکستان میں ہو، دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے انسان اور جن کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ میری عبادت کی جائے یا وہ عبادت کریں. یعنی انسان اور جنات کو پیدا کرنے کا اولین مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے. جو مقاصد، جو جائز مقاصد اس مقصد کے ماتحت آ جائیں، جو اس کے ضمن میں آ جائیں وہ قابل قبول ہیں، لیکن مقصد زندگی کا کچھ اور بن جائے اور یہ مقصد ذہن سے ہٹ جائے تو یہ قابل قبول نہیں ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عبادت ہم سب کرتے ہیں. آپ کہیں گے بھائی ہمارا عبادت ہمارا مقصد ہے، ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، لیکن کیا ہم عبادت اس انداز سے کرتے ہیں کہ جس طرح اللہ ہم سے چاہتا ہے؟ تو عبادت کا معنی کیا ہے؟ عبادت کا معنی ہے اللہ کسی شخص کو، کسی ہستی کو اپنا معبود سمجھ کر، خدا سمجھ کر اس کے سامنے جھک جانا، اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا.
اس پہ دو شرائط ہیں. پہلی یہ کہ سامنے والے کو خدا سمجھنا، اپنا خالق سمجھنا، عبادت کے لائق سمجھنا، اور دوسرا یہ ہے کہ اس نے جو حکم دیا اس کی پیروی کرنا، جس چیز کا حکم دیا وہ ادا کرنا، جس سے روکنے کا کہا اس سے رک جانا. یہ ہے عبادت کا مفہوم. اب سوال یہ ہونا چاہیے کہ بھائی عبادت کیسے کی جائے؟ کون بتائے گا ہمیں کیا عبادت کرنی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہر چیز کی ہدایت عطا فرما دی. فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور اپنے درمیان اہل حکم کی. یہ کوئی سوال کر سکتا ہے کہ بھائی رسول کو اللہ نے بھیجا کس لیے؟ رسول کا تو ہم نام لے کر اپنے انگوٹھے کو چومتے ہیں، اپنے ہونٹوں سے لگاتے ہیں، آپ کی نعتیں پڑھتے ہیں، آپ سے اپنے عشق کا اظہار کرتے ہیں. تو رسول کے بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ تو پھر اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ رسول کو بھیجنے کا صرف ایک مقصد ہے، اور وہ یہ کہ اس کی اطاعت کی جائے اللہ کی اذن سے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان اور جنات کو تخلیق کیا کہ اس کی عبادت ہو، اور پھر اللہ اور انسان کے درمیان ایک کنیکشن بنانا تھا کہ بعد میں کھڑے ہو کر کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ اے اللہ ہم تیری عبادت کیسے کرتے، ہمیں شعور ہی نہیں تھا، تو نے فرشتے بھیج دیے، کتاب بھیج دی، لیکن ہم اس پر نہیں چل سکتے تھے. تو اللہ نے فرمایا کہ میں اپنا رسول بھیجتا ہوں. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اسے بطور احسان ذکر فرمایا کہ اللہ نے تم ہی میں سے ایک رسول بھیجا. کیونکہ اگر رسول فرشتہ ہوتا، کوئی کتاب ہوتی، کوئی روبوٹ ہوتا، تو قیامت میں کوئی کہہ سکتا تھا کہ بھائی ہمیں تو سمجھ نہیں آئی کتاب، اے اللہ تو نے کتاب اتاری، ہم زبان جانتے تھے لیکن ہم سمجھ نہ سکے. وہ جو تو نے رسول بھیجا وہ فرشتہ تھا، وہ اس کے پاس ہمارے جیسا نفس نہیں تھا، تو ہم کیسے اس کی پیروی کرتے؟ تو اللہ کا یہ احسان عظیم ہوا کہ اللہ نے بشر میں سے اپنے رسول بھیجے، اور مختلف دوروں میں رسول بھیجے. اور پھر قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا کہ کوئی قوم ایسی نہیں کہ جس کی جانب اللہ نے رسول نہ بھیجا. تو پھر رسول کو بھیجا گیا اطاعت کے لیے. اب حکم ارشاد فرما دیا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو. اطاعت کا مطلب کیا ہے؟ فرما برداری. جو رسول نے کہہ دیا وہ ماننا ہے. اب یہاں سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کیا اللہ کی اطاعت الگ ہے، رسول کی اطاعت الگ ہے؟ اس کا مطلب اب ہمیں دو سمتوں میں دیکھنا پڑے گا. اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول، اللہ کی بھی فرما برداری کرو، رسول کی بھی فرما برداری کرو. اس مسئلے کو بھی قرآن کریم نے حل کر دیا. فرمایا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، کہ جس نے رسول کی اطاعت کر لی تو ضرور اس نے اللہ کی اطاعت کر لی. تو اللہ کی اطاعت رسول کی اطاعت میں ہے. اب یہ فارمولا کلیئر ہو گیا. عبادت کرنی ہے، کیسے کرنی ہے؟ رسول کی پیروی کرنی ہے. اور اللہ کی فرما برداری کیسے ہوگی؟ رسول کی فرما برداری کرو گے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری خود ہی ہو گئی. اب یہ فرما برداری ہوگی کیسے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے. فرما برداری ایک تو صحابہ نے کی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس صحابہ کے سامنے موجود ہیں. حضور نے فرمایا ایسا کرنا ہے. صحابہ نے کھڑے ہوئے کہا یا رسول اللہ بالکل ایسا کرنا ہے. نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امامت فرما رہے ہیں. جبریل امین آئے، آپ کو ارشاد فرمایا کہ آپ نے جو نالین ہے، آپ کی جوتی مبارک کے نیچے کچھ گرد لگی ہوئی ہے، کیونکہ اس دور میں جوتے پہن کے نماز پڑھی جاتی تھی. تو حضور نے نماز کے دوران اپنی نالین اتار دی. صحابہ نے یہ نہیں پوچھا کہ آؤ نماز ختم کرتے ہیں پھر پوچھتے ہیں کہ کیا وجہ تھی، اب کیا حکم تبدیل ہو چکا ہے، پھر ہم کریں گے. صحابہ نے بھی دوران نماز اپنی نالین اتار دی. حضور نے لگاتار روزے رکھنا شروع کر دیے. صحابہ نے بھی لگاتار روزے رکھنا شروع کر دیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم نے کیوں رکھے؟ فرمایا حضور آپ نے رکھے، ہم نے بھی رکھنا شروع کر دیے. تو یہ وہ دور تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود ہیں اور آپ کی پیروی کرنا بہت آسان ہے. یہ جو آج آپ مختلف اقسام سنتے ہیں کہ یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ سنت ہے، یہ مستحب ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز میں تبلیغ نہیں کی تھی. یہ تو بعد میں فقہا نے ہماری آسانی کے لیے ان عبادات کو تقسیم کر دیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بس یہی تھا کہ یہ حضور ہمیشہ کرتے ہیں تو یہ فرض و واجب ہے، ہمیں بھی ہمیشہ کرنا ہے. یہ حضور چھوڑ دیا کرتے ہیں کبھی کبھار تو اس کا مطلب یہ سنت ہے، ہم چھوڑ سکتے ہیں. ایک ہی معیار تھا. یہاں تک کہ مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ آپ نے لکھا
کہ صحابہ کے دور میں اگر کوئی شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قول کو سن کر اگر انکار کر دیتا تو وہ بالکل اسی طرح کافر ہوتا جس طرح قرآن کا انکار منکر کافر ہو جاتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آج جب ہم قرآن و حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو قرآن ہم تک بے عینی ہی ویسے پہنچا جیسے اللہ نے اتارا، اس میں تو کوئی شک نہیں. احادیث کریمہ میں زنا گیا، کسی نے روایت کیا تو کہا گیا کہ یہ شخص جو ہے شاید جھوٹ بولتا ہوگا، کسی نے کہا کہ یہ سڑک پہ کھڑے ہو کے بات کیا کرتا تھا، کسی نے کہا کہ یہ جو الفاظ آئے ہیں اس میں کچھ الفاظ آگے پیچھے ہو چکے ہیں. تو ان دیگر معاملات کی وجہ سے احادیث میں قسم بنا دی کہ یہ صحیح ہے، یہ حسن ہے، یہ حسن لغیری ہی ہے، یہ موضوع ہے، یہ کسی اور درجے کی ہے. تو آج یہ فرق آ گیا، لیکن اس دور میں کوئی فرق نہیں تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، صحابہ سے کہا کہ اب جو بیان فرما رہا ہوں یہ اللہ کا کلام ہے، تو وہ قرآن بن گیا. اور جب یہ نہیں فرمایا تو وہ حدیث بن گیا، کیونکہ کلام دونوں حضور کی زبان مبارک سے سنے گئے. بس جب فرمایا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یعنی الفاظ اور معنی دونوں اللہ کی جانب سے ہیں، تو وہ قرآن ہو گیا. اور جب فرمایا کہ یہ الفاظ میرے ہیں، معنی اللہ کی طرف سے، تو وہ حدیث ہو گئی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلے کے دور میں بہت آسان تھا. صحابہ آتے، حضور کو دیکھتے، جو مسئلہ درپیش ہوتا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا کرتے، زندگی آسان تھی. پھر دور آگے بڑھتا گیا، حضور کا وصال ہوا، تابعین آئے. یعنی وہ تابعین اس طبقے کو کہتے ہیں کہ جنہوں نے صحابہ کا تو دور پایا لیکن انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں کی. پھر تبع تابعین آئے. تبع تابعین وہ طبقہ کہ جنہوں نے تابعین کا دور پایا لیکن صحابہ کا دور نہ پایا. تو اس طرح یہ معاملہ چلتا رہا، یہاں تک کہ جب مسلم امتیں اس قدر پھیل گئی تو پھر ہمارے عظیم فقہا کہ جس میں 4 مشہور امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ مجمعین، انہوں نے یہ فقہ ترتیب دے دیا اور ہمارے سامنے کھول کے رکھ دیا کہ یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ مستحب ہے، اگر ایسا معاملہ ہو تو ایسے کرنا ہے. اب آج کے دور میں ہمارے لیے اطاعت کیسے ممکن ہے؟ آج بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی اللہ قرآن کافی ہے، قرآن ہدایت کے لیے کافی ہے اور ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں. تو پہلی بات یہ بتائیں کہ کیا صحابہ عربی نہیں جانتے تھے؟ کیا صحابہ کو عربی نہیں آتی تھی؟ صحابہ تو عربی اللسان تھے، لیکن تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے رسول بھیجا جو اسی ہماری آیات کو کھول کے بیان فرماتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن کریم عربی میں ہونے کے باوجود صحابہ کو اس بات کی ضرورت تھی کہ کوئی ہو جو سمجھائے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے مسئلہ کیا ہے، یہاں پہ کیا چیز بیان کی گئی ہے. اور صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں، آپ کے وصال کے بعد صحابہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جایا کرتے تھے، پوچھا کرتے تھے کہ ام المومنین بتائیے یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کا معنی کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی عربی جانتا بھی ہو تو بھی اس کے لیے صرف قرآن کافی نہیں ہے. تو اب ہم تو عربی جانتے بھی نہیں ہیں. تو آج اگر کوئی شخص قرآن کا ترجمہ لے کر گھومتا رہے اور کہے کہ میں قرآن سے براہ راست استدلال کروں گا، تو وہ تو ایک عام انسان جو کہ عربی بھی جانتا تھا اور اردو بھی جانتا تھا اس کا ترجمہ پڑھ رہا ہے اور کچھ بھی نہیں. اس کا مطلب کہ اس نے اپنے اور قرآن کے درمیان ایک وسیلہ قائم کر لیا. ایک عالم کا ترجمہ پڑھتا ہے. تو بس اس کا مطلب یہ ہوا کہ چاہے قرآن ہو یا حدیث ہو، ہمیں علماء کی ضرورت رہے گی. یہ ایک بات مسلم ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں. آج اگر کوئی شخص چاہے کہ اس کا ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رابطہ ہو اور وہ ہر چیز براہ راست سیکھ لے، تو یہ ہر ایک کے لیے ممکن نہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر اطاعت کرنی ہے تو اب آپ کو یہ جاننا ہوگا کہ آپ دین کا علم کس سے حاصل کریں. تو سب سے پہلی چیز کیا ہے اطاعت میں؟ سب سے پہلی چیز ہے علم حاصل کرنا. آپ کو اس بات کا شعور ہی نہیں کہ آپ نے نماز کیسے پڑھنی ہے. ایک شخص نیا مسلمان ہوا، اس سے کہا میں نماز پڑھوں گا. وہ مسجد میں گیا اور بس 2 گلاٹیں ہماری واپس آ گیا، کہا میں عبادت کر لی، میرے بہت اخلاص تھا، اللہ سے بہت محبت ہے، میں مسلمان ہوا ہوں. تو آپ کہیں گے بھائی نماز پڑھنے کا طریقہ تو سیکھو کہ نماز پڑھی کیسے جاتی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ سب سے پہلی چیز جو بنیادی چیز ہے وہ ہے علم حاصل کرنا. علم ہمارے یہاں بہت مفقود ہے بدقسمتی سے. آج ہم
اللہ اور اس کے رسول سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، محافل نعت میں بیٹھتے ہیں، جو لوگ ایسے پیر خانوں سے نسبت رکھتے ہیں کہ جہاں پہ محفل سما ہوتی ہے وہ قوالیوں میں سنتے ہیں، لیکن جو علم کا ذوق و شوق ہے، جو دین سمجھنے کا ذوق و شوق ہے، وہ بہت کم ہو چکا ہے، وہ ختم ہو چکا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج آپ اپنے گھر میں ملاحظہ کریں، اپنے خاندان میں ملاحظہ کریں، اپنے دوست یاروں میں دیکھیں کہ وہ لوگ جو اپنی طویل عمر گزارتے ہیں اور آپ کو وہ مسجد میں نماز پڑھتے ہوئے بھی نظر آئیں گے، وہ آپ کو رمضان میں کئی قرآن ختم کرتے ہوئے نظر آئیں گے، وہ آپ ان کے ہاتھ میں تسبیح نظر آئے گی، لیکن ان کو دین کے بنیادی مسائل کا علم نہیں ہوگا۔ ایسے لوگ ملتے ہیں 40 سال 50 سال عمر، لیکن انہیں یہ نہیں پتا کہ غسل کے فرائض کیا ہیں۔ یہ بنیادی وجہ ہے کہ ہم نے جو علم سیکھا ہے وہ دیکھ دیکھ کے سیکھا ہے، اور اس میں دیکھیں اس میں مسئلہ کیا ہے؟ اس میں مسئلہ یہ ہے کہ آج اگر ایک محفل ہے اور میرے پاس آدھے گھنٹے کا وقت ہے تو میں اس میں عقائد اللہ تعالیٰ کے متعلق عقائد نہیں سکھا سکتا، میں نماز اور روزوں کے مسائل نہیں بیان کر سکتا، میں نکاح طلاق کے مسائل نہیں بیان کر سکتا، میں وراثت کے مسائل نہیں بیان کر سکتا، میں ایک درس دے سکتا ہوں، ایک نصیحت دے سکتا ہوں، قرآن کی آیت پر بات ضرور کر سکتا ہوں، لیکن میرے پاس اتنا وقت نہیں کہ سب کچھ آپ کو سکھا دوں۔ یہی مسئلہ ہے کہ ہمارا دین سے تعلق یا تو محافل نعت کی حد تک ہوتا ہے کہ ہم نعت سنیں گے، یا پھر جمعے کے دن ہوتا ہے جس میں ہم صرف 5 منٹ پہلے پہنچتے ہیں کہ ہم 5 منٹ سنیں اور پھر مولوی صاحب کھڑے ہو گئے، اذان ہوئی اور خطبہ ہو گیا۔ اور پھر جب بڑی راتوں میں رک کرتے ہیں تو ظاہر ہے جب 10 محرم کو آپ مسجد میں جائیں گے تو امام صاحب اگر آپ کو نکاح کے مسائل بیان کرنا شروع ہو گئے تو مسجد کمیٹی انہیں پکڑ کے مارے گی کہ تم محرم میں امام حسین کی جگہ نکاح کے مسائل بیان کرتے ہو۔ تو یہ ہے بنیادی طور پر مسئلہ۔ یہ وجہ ہے کہ آج بہت سے ایسے مسائل جو دین میں بالکل کلیئر ہیں، ان میں کوئی اختلاف نہیں، لیکن وہ غلط چلتے چلے جا رہے ہوتے ہیں۔ مثلا آپ یہ سنیں گے کہ حلال حرام سے بچو، سود سے بچو، لیکن سود ہے کیا؟ کیا آپ کو اس بات کا علم ہے کہ جو نیشنل سیونگ سرٹیفکیٹس ہیں یا کسی بھی سودی بینک کے سرٹیفکیٹ ہیں جو ہمیشہ سے ہر ایک استعمال کرتا آ رہا ہے اور جس میں فکس منافع ملتا ہو، وہ صراحتاً سود ہے؟ وہ ایسا سود ہے کہ جس کے متعلق قرآن کریم نے فرمایا کہ اگر تم سود نہیں چھوڑتے تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ قرآن کریم میں یہ واضح آیت ہے۔ اور فکس قرض، اپنا قرض پر فکس منافع لینا، فکس نفع لینا، یہ سود ہے۔ اب کئی ایسے لوگ ہیں کہ جو نماز بھی پڑھتے ہوں گے، نیاز بھی کرتے ہوں گے، وہ لوگ انہیں دیندار بھی کہتے ہوں گے، عاشق رسول بھی کہتے ہوں گے، لیکن چونکہ انہوں نے کبھی جا کر اپنے مولوی صاحب سے، کسی عالم دین سے یہ نہیں پوچھا کہ یہ جو میں انویسٹمنٹ کرتا ہوں یہ جائز ہے کہ ناجائز، یہ کہیں سود تو نہیں ہے۔ وجہ یہ پھر بند ہوتا یہی ہے کہ سالہ سال لگاتار نسل در نسل یہ سود کی بیماری چلتی رہتی ہے اور یہ حرام مال جو ہے یہ آتا رہتا ہے۔ اسی طرح ایک چھوٹے بچے کو، جو لڑکا ہو، مرد کا سونا پہننا حرام ہے۔ یہ مسئلہ حدیث کریمہ میں بالکل واضح ہے، مرد سونا نہیں پہن سکتا، لیکن آپ دیکھیں گے کہ بہت سی شادیوں میں ابھی بھی دولہا کو سونے کی انگوٹھی پہنائی جائے گی۔ یہاں تک کہ فقہا نے لکھا کہ اگر کوئی بچہ ہو، لڑکا، اور کوئی بڑا آ کر اس بچے کو بھی اگر سونے کی انگوٹھی پہنا دے تو وہ جو بڑا ہے وہ گناہ گار ہوگا۔ یہ بالکل عام مسئلہ ہے، لیکن چونکہ علم حاصل نہیں کیا تو اس پر اسی طرح پردے کے متعلق قرآن و حدیث کی روشنی میں ایک خاتون پر کم از کم چہرے کے پردے سے اگر ہم ہٹ کر بھی بات کریں، کم از کم اتنا لازم ہے کہ وہ چہرہ اور اپنے ہاتھ اور اپنے پیر کے علاوہ مکمل جسم کو ڈھانپے، اس کے بغیر اجازت نہیں، اور دنیا کا کوئی عالم اس میں اجازت نہیں دے سکتا۔ اس میں کوئی اختلاف نہیں، کسی فقہ میں کوئی اختلاف نہیں، قرآن و حدیث میں یہ واضح مسئلہ ہے، لیکن چونکہ ہم علم حاصل نہیں کرتے تو وجہ یہی بنتی ہے کہ مختلف مسئلے مسائل اور گناہوں میں گھرے رہتے ہیں۔ اس لیے سب سے پہلی چیز تو یہ کہ اگر اطاعت کرنی ہے اور کامل اطاعت کرنی ہے تو علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ وہ علم کیسے حاصل ہوگا؟ وہ علم بڑی راتوں میں مسجد میں بیٹھ کر نہیں ہوگا، وہ علم حاصل ہوگا آپ کوئی کورس کریں، آپ ایک ادارہ ڈھونڈیں، کسی مدرسے میں جائیں اور کہیں کہ مجھے طہارت کورس کرنا ہے،
مجھے وضو کے، غسل کے، ناپاکیوں کے، نجاست کے مسائل سیکھنے ہیں۔ آپ جائیں مجھے کہیں مجھے وراثت کا علم چاہیے، مجھے نکاح و طلاق کے مسائل سیکھنے ہیں، اور اس طرح کے کئی اہل سنت کے ادارے ہیں کہ جہاں پر 1 ماہ 2 ماہ 3 ماہ کے باقاعدہ کورسز ہوتے ہیں، نوٹس دیے جاتے ہیں، آپ وہاں جائیں، بیٹھیں، سنیں۔ کسی ایسے درس قرآن میں جائیں جو ترتیب وار درس ہوتا ہو، یہ نہیں کہ ایک آیت لی اس پر 1 گھنٹہ بیان، نہیں، جو ترتیب وار چلتا ہو اس میں جائیں، لگاتار بیٹھیں، اپنے بچوں کو لے کر جائیں، تاکہ زندگی میں آپ ایک مرتبہ 10 سال 12 سال میں یہ کہہ سکیں کہ میں نے پورا قرآن کریم جو ہے ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ سنا۔ اب جب آپ یہ کر لیں گے تو آپ کو علم حاصل ہو گیا، آپ کو ایٹ لیسٹ اتنا پتہ چل گیا کہ میں نے کرنا کیا ہے۔ اس کے بعد مرحلہ آتا ہے اخلاص کا۔ علم تو حاصل ہو گیا، لیکن علم تو بہت لوگوں کے پاس ہے، بہت سے ایسے دانشور میڈیا پر بیٹھے ہیں، بہت سے ایسے پروفیسر ہیں، بہت سے ایسے آرٹسٹ ہیں جو ڈراموں میں کام کرتے ہیں، انہیں آپ سے زیادہ معلومات ہوتی ہے، لیکن تب بھی ان کے اندر ہمیں عمل نظر نہیں آتا۔ بہت سے ایسے مسائل ہیں کہ جو ہر ایک کو معلوم ہے، نماز فرض ہے، ہر ایک کو معلوم ہے، لیکن نماز چھوڑ دی جاتی ہے۔ وراثت میں بیٹی کا حصہ ہے، بہن کا حصہ ہے، ہر ایک کو معلوم ہے، لیکن وراثت دبا لی جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلی شرط تو مکمل ہو گئی، علم حاصل ہو گیا، لیکن اس کے بعد کسی چیز کی کمی ہے، اور وہ کمی ہے خوف خدا کی، وہ کمی ہے جنت کے انعام کو معمولی سمجھنے کی، وہ کمی ہے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی۔ یہ 3 چیزیں ہیں، 3 اپروچز ہیں جو انسان کو عمل پر آمادہ کرتی ہیں، اور قرآن کریم نے وہ تینوں چیزیں استعمال کی ہیں۔ جنت کی طرف راغب کیا ہے، جنت الفردوس کی طرف، جنت کے انعامات ذکر کیے، جنت کے میوے، جنت کیسی ہے، قرآن کریم اور حدیث پاک میں کھول کر بیان کیا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ انسان جنت کے شوق میں عمل کرتا رہے اور اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتا رہے۔ کچھ طبیعتیں ہیں ان کو انعام اٹریکٹ نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ نے عذابات کا ذکر کر دیا، پچھلی قوموں کے ذکر کر دیے۔ قرآن کریم کا ایک بڑا حصہ صرف اس بات پر مشتمل ہے کہ پچھلی اقوام کا ذکر ہوا اور ان پر جو عذاب ہوا اللہ تعالیٰ نے اس کو کھول کر بیان فرمایا، صرف اس وجہ سے کہ انسان اگر خوف میں مبتلا ہوگا تو پھر وہ اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرے گا۔ کیونکہ طبیعتیں ایسی ہیں، آپ کسی بچے کو چاکلیٹ کی لالچ میں کام کروا سکتے ہیں، اور کسی بچے کو ڈنڈے سے ڈرا کر آپ کام کروا سکتے ہیں۔ انسان کی طبیعتیں مختلف ہوتی ہیں اور دونوں مطلوب شرع ہیں۔ ایسا نہیں ہے، بعض اوقات نعت میں اس طرح کے اشعار آ جاتے ہیں کہ جس میں یہ مفہوم نکلتا ہے کہ ہمیں جنت کی طلب نہیں ہے، جنت حقیری شے ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خود فرمایا کہ تم جب بھی جنت کا سوال کرو تو جنت الفردوس کا سوال کرو۔ تو جنت کی طلب یہ بھی شریعت کو مطلوب ہے، اور جہنم سے آزادی کی طلب یہ بھی شریعت کو مطلوب ہے۔ لیکن بعض اوقات یہ جو انعام ہے اور یہ جو خوف ہے یہ ہلکا پڑ جاتا ہے، نفس غالب آ جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ انسان کی طبیعت ہے۔ مثلا آپ کو پتہ ہے کہ آپ اگر حلال تو اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عطا فرمائے گا، لیکن آپ کو اچانک موقع ملا کہ آپ فراڈ کر سکتے ہیں اور 5 لاکھ کما لیں گے۔ اب یہاں پر نفس آگے آ گیا، نفس بھاری ہو گیا، اور نفس نے کہا یار ابھی یہ کر لو، ابھی یہ جو قسط بھرنی ہے اس پہ کام آ جائیں گے۔ آپ نے فراڈ کر لیا، اب جو جنت کا انعام آپ کے ذہن میں تھا وہ ہلکا پڑ گیا اور آپ نے دنیا کو اختیار کر لیا۔ آپ فجر میں لیٹے ہوئے تھے، آنکھ کھلی ہے، فجر کا وقت گزر رہا ہے، اور آپ نے کہا کہ یار تھوڑا آرام کر لیتا ہوں، حالانکہ آپ 1 دن پہلے رات میں مکمل جہنم کا بیان سن کر آئے تھے کہ اللہ کا خوف کیسا ہے، اللہ کا عذاب کیسا ہے، لیکن وہ خوف ہلکا پڑ گیا، نفس آگے آ گیا۔ تو پھر ایک تیسری شے آتی ہے، اور وہ تیسری شے ہے اللہ اور اس کے رسول سے محبت۔ انسان کو پتا ہے کہ اگر وہ میٹرک انٹر وقت پر کر لے تو وہ آگے بڑھ سکتا ہے، لیکن وہ پھر لاپرواہی کا شکار ہوتا ہے اور اپنے کئی سال ضائع کر دیتا ہے۔ لیکن اگر کسی سے محبت ہو جائے تو پھر انسان صرف وہ کرتا ہے جو اس کو محبوب چاہتا ہے۔ اور نعت خوانی کا اصل مقصد نہ برکت ہے، نہ نیاز ہے، نہ گیدرنگ ہے، نعت خوانی کا اصل مقصد یہ اللہ اور کے رسول سے محبت ہے۔ یہ وہ محبت ہے کہ جو آپ کو عمل کی طرف راغب کرنی چاہیے۔ محبت کیسے ہوتی ہے؟ کسی سے محبت آپ کو کیسے ہوگی؟ محبت تب ہوگی جب آپ کے سامنے اس کا حسن ذکر کیا جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے حسین تھے
ایسے حسین تھے کہ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ 14ویں کا چاند دیکھا، کبھی میں حضور کے چہرے کو دیکھتا، کبھی چاند کو دیکھتا، کبھی چہرے کو دیکھتا، کبھی چاند کو دیکھتا، فیصلہ نہ کر پاتا، پھر میں نے آخر فیصلہ کیا کہ حضور کی زیادہ رونق ہے، حضور کا چہرہ ہی زیادہ رونق والا ہے۔ تو ہمارے علماء نے، ہمارے پیران کرام نے اپنی زندگیاں گزاری حضور کے معجزات بیان کرنے میں کہ حضور کس کس چیز پر قادر ہیں، حضور کا حسن بیان کرنے میں۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ صرف آپ سن لیں اور بس ختم؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کے دل میں اللہ کے رسول سے محبت پیدا ہو۔ تو جب محبت پیدا ہوگی تو پھر انسان کہے گا کہ نہیں، میں نے وہی کرنا ہے جو حضور نے کہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بیان بھی فرما دیا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ ایک تو یہ میرے حبیب اپنی جانب سے کچھ نہیں کہتے، صرف وہ کہتے ہیں جو میں ان پر وحی کرتا ہوں۔ اور پھر فرمایا کہ یہ جو تمہیں حکم دیں وہ کرو اور جس سے روکتے ہیں اس سے رک جاؤ۔ تو اصل اللہ کے رسول کی پیروی ہے، اور آپ کی پیروی کامل طور پر تبھی ہو سکتی ہے جب آپ سے محبت ہو۔ یہی ہمیں وجہ نظر آتی ہے کہ آج ہمارے سامنے جب قرآن پڑھا جاتا ہے، حدیث سنائی جاتی ہے، تو ہم ہیلے بہانوں سے کام لیتے ہیں، ہم وراثت دبا کے رکھتے ہیں، اسے بانٹنے میں ہم ہیلے بہانے کرتے ہیں، ہم دیگر مسائل میں گرے رہتے ہیں۔ خواتین ویسے حجاب کرتی ہیں لیکن شادی بیاہ کے موقع پر اللہ اور اس کے رسول کو کے حکم کو پیچھے ڈال کر اور ہر فیشن اپناتی ہیں۔ یہ تمام چیزیں اس لیے ہوتی ہیں، تمام چیزیں کیونکہ اللہ کے انعام پر کامل یقین نہیں ہوتا۔ لیکن جب اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہو جائے تو پھر یہ ہوتا ہے کہ صحابہ کرام اپنا گھر بار چھوڑ کر، وہ مکہ چھوڑ کر جہاں پر آپ کے گھر ہیں، آپ کی پراپرٹیز ہیں، آپ کے بزنس ہیں، وہ سب چھوڑ کر مدینہ منورہ پیدل روانہ ہو جاتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کر لیتے ہیں۔ جب کامل محبت ہو جاتی ہے تو وہ قوم جو شراب کی عادی تھی، کیونکہ شراب حرام نہیں تھی، شراب ہر گھر میں پی جاتی تھی، لوگ شراب عام تھی، جب حرمت کا حکم آ گیا تو پھر مورخین لکھتے ہیں کہ شراب کی بوتلیں اور شراب اس طرح بہائی گئی کہ مدینہ المنورہ کی گلیوں میں شراب پانی دریا کی طرح بہنے لگی اور ہر ایک نے شراب کو چھوڑ دیا۔ تو وہ جو محبت تھی جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے ایمان لاؤ جیسے میرے یہ صحابہ ایمان لائے، ایسے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو تقوی کے لیے چن لیا ہے۔ یہ عمل کس وجہ سے آیا؟ یہ اللہ اور اس کے رسول سے کامل محبت کی وجہ سے آیا۔ تو اصل یہ ہے کہ انسان علم حاصل کرے، حلال اور حرام میں فرق کر سکے، اور اس کے بعد جنت کی خواہش رکھے، جہنم کی آزادی کا سوال کرے، اور پھر اللہ کے رسول سے محبت کرے۔ محبت ہوگی تو ہوگا کیا؟ جب آپ صرف انعام اور جہنم کو سامنے رکھیں گے، جنت اور جہنم کو، تو آپ اطاعت کریں گے، اتباع نہیں کریں گے۔ پھر آپ فرض، واجب، سنت موقدہ تو پڑھیں گے لیکن آپ کو درود پڑھنے کا دل نہیں چاہے گا، آپ مستحبات پر عمل نہیں کریں گے، آپ کو یہ شوق نہیں ہوگا، یہ جذبہ پیدا نہیں ہوگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا کرتے تھے، آپ کا کیا طریقہ کار تھا، آپ کی کیا سنت تھی۔ یہ کب ہوگا؟ جب محبت پیدا ہوگی تو پھر اتباع ہوگی۔ اسی لیے دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے حبیب آپ ان سے فرما دیجئے کہ ان کنتم تحبون اللہ، کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، کوئی بھی ہو، اگر اس کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ اللہ سے محبت کرتا ہے، فاتبعونی، تم میری اتباع کرو۔ اچھا، اطاعت اور اتباع میں فرق ہے۔ اطاعت کہتے ہیں فرما برداری کو، اس کا حکم ملا یہ کرنا ہے، اسے روک دیا رک گئے۔ اتباع کہتے ہیں مکمل پیروی کو، بغیر اس چیز کا خیال رکھے کہ یہ کیا لازم ہے یا غیر لازم ہے، جیسا جیسا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ویسا کر دینا، یہ اتباع ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے متعلق آتا ہے ایک مرتبہ عصر کی نماز کے بعد وضو کیا اور وضو کر کے کھڑے ہوئے، مسکرانے لگے ایک جانب دیکھ کر۔ کسی نے پوچھا اے عثمان کیوں مسکرا رہے ہیں؟ فرمایا ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح کھڑے ہوئے اور وضو کیا اور مسکرائے تو میں بھی مسکرا دیا۔ کوئی وجہ نہیں، کچھ پتہ نہیں کہ کس وجہ سے مسکرائے، لیکن وہ ادا یاد رہ گئی کہ یا رسول اللہ آپ مسکرائے تھے تو میں بھی مسکرا دیا۔
حضرت عبداللہ ابن عمر کے متعلق آتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ اپنے اونٹ پر سوار ہوئے، ایک مقام پر پہنچے اور وہاں پہ 2 سے 3 گول چکر گھومے اور پھر رک گئے۔ کسی نے سوال کیا ایسا کیوں کیا؟ فرمایا ایک مرتبہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کر رہا تھا تو حضور نے بھی اسی طرح اپنے اونٹ سے چکر لگائے تھے تو میں نے بھی آپ کی پیروی کی۔ یہ ہے وہ مرحلہ، یہ ہے وہ اسٹیج کہ جب انسان کے اندر کامل محبت پیدا ہو جائے تو پھر وہ حضور کی اتباع کرتا ہے، پھر اسے اس بات کا خیال نہیں ہوتا کہ یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ سنت موقدہ ہے، یہ کرنا ضروری ہے، یہ کر لیتا ہوں، یہ چھوڑ دیتا ہوں۔ پھر وہ کہتا ہے بس جیسا جیسا حضور نے کیا ہے ویسا ہی کرتا ہے۔ تو بس اپنی زندگی کا مقصد سمجھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ زندگی بیکار نہیں دی، زندگی بہت مختصر ہے۔ آج کئی ایسے لوگ ہیں، ہمارے اس محفل کا ایک بہت بڑا مقصد یہ بھی ہوتا ہے، سب سے اولین مقصد تو یہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت پیدا ہو، یہ بنیادی مقصد ہے۔ اگر یہ مقصد حاصل نہیں ہوتا تو اس کا مطلب آپ نے نافرمانی کا جو اصل مغز تھا وہ حاصل نہیں کیا۔ آج بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جو آج پہلے ہمارے ساتھ تھے لیکن آج موجود نہیں ہیں۔ آج عبدالسلام نے یہ محفل کا اہتمام کیا ہے، اس گھر کے اپنے ایسے افراد کہ جس میں ہمارے سعید چاچا ہیں، اسی طرح اشرف ہے، اسی طرح داؤد ہیں، اور جو دیگر اس گھر کے مرحومین ہیں، اسی طرح میرے والد گرامی ریاض احمد اقبالی، یہ وہ تمام لوگ ہیں کہ جو یہیں پر موجود تھے، انہی مقامات پر آتے تھے، یہیں پر بیٹھ کر انہوں نے کھانے کھائے، یہیں پر ان کی زندگیوں کی اہم تقریبات ہوئیں، انہی گلی محلوں میں پھرا کرتے تھے اور انہوں نے ہماری شناخت کروائی۔ آج ہم ان سے ہیں، لیکن آپ یہ دیکھ لیں کہ آج ہم ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں، اور ان میں سے اکثر نے کوئی بہت طویل عمر نہیں پائی، 58 سال، 60 سال، 61 سال۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آج اگر ہم جس مرحلے پہ بھی موجود ہیں، اگر 60-65 سال سے اوپر ہیں پھر تو بونس کی زندگی ہے، لیکن اگر اس سے نیچے ہیں تو بس اس میں آپ یہ اندازہ کر لیں کہ آپ کی کتنی عمر رہتی ہے اور آپ نے کیا کر کے جانا ہے۔ تو بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک بنائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت عطا فرمائے۔ آپ سے جتنا مضبوط کنیکشن ہوگا اتنا مضبوط عمل ہوگا، جتنی کنیکشن میں کمزوری ہوگی اتنا عمل ڈھیلا پڑ جائے گا، ایک لمحہ کریں گے چھوڑ دیں گے۔ تو بس اسے مضبوطی سے پکڑ لیں۔ آخر میں ایک حکایت بیان کرتا ہوں، اور حکایت اس پہ میں اپنا بیان ختم کرتا ہوں۔ یہ میرے پیر و مرشد حضرت صاحبزادہ غلام صدیق احمد نقشبندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ سنایا کرتے تھے۔ یہ مولانا روم کی حکایت ہے کہ ایک مرتبہ دربار میں بادشاہ کو جوش آیا اور اس نے اعلان کیا درباریوں سے کہ جس نے جس چیز پر ہاتھ لگایا وہ اس کی۔ سارے درباری بھاگنا شروع ہوئے، کسی نے قالین کو پکڑا، کوئی ہیرے جواہرات کی طرف لپکا، کوئی فانوس کی طرف لپکا۔ ایک کنیز بادشاہ کے پیچھے کھڑی تھی اور اسے پنکھا چل رہی تھی۔ بادشاہ نے کہا تو بے وقوف ہے، بہری ہے، سنتی نہیں ہے میں نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ کیا تو نے سچ کہا؟ بادشاہ نے کہا بالکل، میں کہہ رہا ہوں جس چیز پر ہاتھ لگاؤ وہ تمہاری۔ تو کنیز نے کہا اگر ایسا ہی ہے تو یہ لے، اور ہاتھ بڑھا کر بادشاہ کے کندھے پر رکھ دیا۔ بادشاہ نے کہا پاگل ہوئی ہے، جا کچھ لے لے اپنے لیے۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، تو نے کہا ہے جس چیز پر ہاتھ لگاؤ وہ تیری، تو اگر تو میرا ہے تو یہ سب میرا ہے، اور اگر تو میرا نہیں تو کچھ بھی میرا نہیں۔ تو اگر اللہ آپ کا ہے، اگر آپ اللہ والے ہیں تو ہر چیز آپ کی ہے، یہ دنیا بھی آپ کی ہے، آخرت بھی آپ کی ہے۔ اور اگر اللہ آپ کے ساتھ نہیں، اگر آپ اللہ والے نہیں تو پھر کچھ بھی آپ کا نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم نے جو سنا اسے سمجھ کر اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح اس گھر میں برکت عطا فرمائے، ہمیں اسی طرح جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔